اسلام کے اندر بھائی لوگوں نے قربانیاں دی، اور خالی لوگوں نے قربانیاں نہیں دی بلکہ ان کے ماں باپ نے بھی کلمہ پڑھنے کے بعد قربانیاں دیں۔ کہا کہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلے قربانی دینے والے تھے وہ جو تھے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ رہے ہیں تو بھائی انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ بنائی، وہاں درخت لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دن میں وہاں آرام فرمائیں اور دھوپ کی نمازیں وہ بھی وہ چھاؤں میں ادا کریں۔ کہا کہ جب کفار کو پتہ چلا کہ بھئی حضرت عمار مسلمان ہو گئے اور ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے تو بھئی ان کے والد کو اور حضرت عمار کو باندھ کے مارنا شروع کیا، اور کہا کہ بھئی کچھ ہی دن جو تھے وہ ان کے والد کیونکہ ضعیف تھے اور وہ زخموں کو جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے اور جو ہے وہ اسلام کے نام پہ کیا دے دی، جان قربان کر دی، مگر اسلام سے نہیں پھرے۔ اور اسی طرح ابو جہل کو جب ان کی والدہ کا پتہ چلا تو اس نے ایک زور سے جو ہے وہ برچھا مارا اور ان کی والدہ کو بھی جو ہے کیا کیا، شہید کر دیا۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عمار جو تھے وہ دیوانوں کی طرح گھومتے تھے اور آخری جو ہے ایک مارکے میں کھڑے ہوئے تھے، اور کہا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ محبت کا یہ عالم تھا، نبی کو گئے ہوئے کئی سال، مطلب 5-6 سال ہو چکے تھے، تو جنگ کے دوران کہنے لگے کہ بھئی میں جو ہے وہ نبی کی آج خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور یہ کہہ کے کہنے لگے مجھے پانی پلاؤ، اور وہ پانی جب لا کے دیا تو وہ کسی ساتھی نے دودھ لا کے دے دیا، اور وہ دودھ پینے کے بعد کہا، خوش ہو گئے، کھڑے ہوئے، کہا کہ بھئی سب کو مبارک ہو، میرا اور نبی کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کا وقت آ گیا؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی ہوئی تھی کہ عمار تیرا آخری جو گھونٹ ہوگا وہ دودھ ہوگا، پانی نہیں ہوگا، اور آج جو ہے وہ میں نے دودھ پی لیا، اور بس شام تک جو ہے حضرت عمار جو ہے وہ شہید ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ کہا کہ بھئی ماں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے گئی، کلمے سے نہیں پھری، باپ زخموں کی تاب لاتے ہوئے دنیا سے گئے جو ہے مگر پھرے نہیں، اور حضرت عمار جو تھے وہ بھی جنگ میں اللہ کے رسول کے کلمے کی دفاع کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ کہا کہ بھئی ان کی قربانیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے عمار تجھے جو آخری دنیا میں ملے گا وہ بھی دودھ ملے گا، اور جنت میں بھی تجھے کیا پلایا جا رہا ہوگا، دودھ پلایا جا رہا ہوگا۔ کہا کہ بھئی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی۔ کہا کہ بھئی یہ صحابہ جو تھے جو تکلیفیں جس طرح ان کو مارا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے کہتے تھے کہ بھئی تمہیں جنت کی بشارت ہو اور تمہیں دنیا میں رہنا تمہارے لیے جنت سے کم نہ ہو، اور یہی وجہ تھی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدولت پوری دنیا میں کیا پھیلا دیا، دین پھیلا دیا، اور ایسا دین پھیلایا کہ آج جو ہے وہ صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والے ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر انگلی اٹھائے گا تو کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کفر کی موت چلا جائے گا۔ کہا کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی درخت کے اوپر پرندہ آ کے بیٹھ جائے اور وہ اتنا سکون بیٹھتا ہے کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ کہا صحابہ کی نماز بھی اس طرح ہوتی تھی کہ صحابہ جب نیت باندھتے تھے تو بھائی وہ پرندہ آ کے ان کے کندھوں میں بیٹھ جاتے تھے، وہ ہلتے ہی نہیں تھے۔ ان کا نماز میں دھیان ایسا لگا ہوا ہوتا تھا کہ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ بھائی یہ جو میں اس وقت کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کا وقت کر رہا ہوں۔ کہا کہ بھائی کسی نے پوچھا اللہ سے اگر بات کرنی ہو کہا قرآن پڑھ لینا، کہا اللہ سے اگر ملاقات کرنی ہو کہا نماز پڑھ لینا، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو بھائی نہ ہماری نمازیں ایسی رہیں، نہ ہمارا قرآن پڑھنا ایسا رہا کہ جو ہم نماز میں یہ تصور بھی کر سکیں کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے دو ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے۔ نہ ہماری نماز میں ہم کیا کرتے ہیں بھائی، جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو دھیان ہمارا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پھر بعض لوگ اس میں دھیان واپس نہیں لے کے آتے۔ کہا کہ جو اپنا دھیان نماز میں واپس نہ لے کے آئے، سلام پھیرنے سے پہلے ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص دھیان کہیں جائے پھر لے کے آئے، پھر جائے پھر لے کے آئے، ممکن ہے کہ یہ پاسنگ مارکس کے درجے میں کہیں نہ کہیں اس کی نماز قبول ہو جائے، مگر انسان اس کی مشق کرتا رہے۔ ان کی قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان نماز کے اوپر توجہ دیتا رہے کہ بھئی صحابہ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، ہم نماز میں دھیان نہیں لگا سکتے۔ کیا اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو بتاؤ کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا، اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا؟ کمانا ہو گیا، کھانا ہو گیا، گزارنا ہو گیا؟
نہ گزارنا ہے، نہ کمانا ہے، نہ کھانا ہے. مجھے اور آپ کو اس دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. اگر یہ مقصد ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا، ہمارے اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. مگر جانور پھر اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جانور صبح جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سارے دن کا اس کے کھانے کا انتظام کر دیتے. ہم اس جانور سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے اگر ہم نے اللہ کو بھلا کے دنیا میں اپنا وقت دنیا کے اندر لگا دیا. تو بھائی اس کی کوشش کیا کرنی ہے کہ بھائی نماز میں انسان خشوع اور خضوع پیدا کرے اور اتنی توجہ کر لے کہ اگر دھیان جائے تو دھیان واپس لانا ہو جائے. پہلے تو بھائی نماز کی کوشش کرے. بھائی نماز چھوڑنی نہیں ہے، فرض چھوڑنی ہی نہیں ہے. اگر چھوٹ جائے قضا کر لینا، ادا کرنا ہے اس کو. ادا نہیں ہو رہا، قضا ہو رہا ہے، قضا کے ساتھ بھی ادا ہو رہا ہے. ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی 40 سال سے پہلے اگر کسی نے اپنے اوپر محنت نہیں کی، اللہ کی قسم 40 سال کے بعد اس کے دل کے اوپر جو شیطان مہر لگا دے گا اس کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں بٹھا سکتی. تو بھائی کیا کرو، 40 سال سے پہلے اس دل میں اللہ کی محبت بٹھا لو. اللہ کی محبت آ جائے گی، انسان کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی محبت دل سے نکل کے انسان ناکام ہو گیا، اس کے اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک مفسر کا پڑھا کہ بھائی انسان اگر باغی ہو جائے تو وہ اس خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ دنیا میں جس کا کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر لعنت بھیج دی. کہ اللہ کا نافرمان دنیا میں اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. نافرمانی کیا ہے کہ بھائی اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. یہ اللہ کی سیدھا اللہ سے جنگ اور چیلنج ہے. اس لیے انسان کوشش کیا کرے کہ بھائی 5 وقت نماز ادا کرنے والا بن جائے اور نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.